اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں کہ آپ کے آگے آگے ایک عربی طواف کر رہا تھا اور یا کریم کا ورد کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے یا کریم کا ورد کرنا شروع کیا۔ بھلا وہ شخص جہاں جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے رہتے اور یا کریم کا ورد کرتے۔ ایک مقام پر وہ شخص رک گیا اور کہنے لگا، اے روشن چہرے والے، آپ کا اگر چہرہ روشن نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے، کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں دیکھا، اور بن دیکھے میں ان پر ایمان لاتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، مبارک ہو اس جہان میں اور اس جہان میں آپ کا نبی ہوں اور آپ کی شفاعت میں ہی کروں گا۔ وہ شخص آپ کے قدموں میں گر گیا اور قدم بوسی کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اے عربی، اجمیوں کی طرح اپنے باعثہ کے جس طرح وہ احترام کرتے اس طرح میرا احترام نہ کر۔ رب قدیر نے مجھے رؤوف الرحیم بنایا ہے، رحم کرنے والا بنایا ہے، نہ کہ مجھے ان بادشاہوں کی طرح جابر بنایا ہے، نہ ظالم بنایا ہے۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور سلام عرض کیے، خدا تعالیٰ کا سلام پیش کیے اور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب نے کہا ہے تو لے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حساب آپ کیوں لو گے اور کیسے لو گے؟ اس شخص نے کہا، اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ اللہ اگر میری خطاؤں کا حساب لے گا تو میں اس کی رحم دلی کا حساب لوں گا۔ خیر وہ ہر ایک چیز گناتا چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے اور روتے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جبریل امین پھر سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیے، خدا کا سلام پیش کیے اور فرمائے کہ رب قدیر فرماتا ہے کہ آپ رونا بند کر دیں، آپ کا رونے سے فرشتوں نے تسبیح بڑھا دی ہے، اور رب قدیر فرماتا ہے کہ آپ کی امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا ہے اور حساب نہیں لے گا تاکہ وہ میرا حساب نہ لے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ڈر گیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے محبوبوں کا احترام کرتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور واقعی حقیقی محبوب ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز الادا میں الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ سے لڑ نہیں رہتے بلکہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ میرے گناہوں سے زیادہ رب قدیر کا کرم اور بخشش ہے، مجھ سے افضل و اعلیٰ میرا رب اور میں محبوب ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔